سینیٹر مشتاق صاحب، آپ کے لیے میں یہ پیغام جاری کر رہا ہوں کہ آپ کو اس وقت دنیا جانتی ہے نا. آپ غزہ تک پہنچ گئے. وہاں پر جا کے کیا کر سکے آپ؟ ہو گیا غزہ آزاد؟ نہیں ہوا نا. آپ کو شہرت مل گئی، جانکاری مل گئی، سب کچھ ملا جو بھی تھا. آپ اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں نا. تو اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں تو یہ اس لیے میسج دے رہا ہوں، اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں تو اسلام کو یہی غالب کرنا پڑے گا، تب یہ مسئلہ حل ہوگا. ورنہ آپ جیسے اسے دنیا بھر جائے گی، یہ مسئلہ حل نہیں ہونے والا. کیونکہ جس طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں اس طرح سے اسلام غالب ہوگا ہی نہیں. یہ جو یہودی مار رہے ہیں مسلمانوں کو، یہ اس لیے مار رہے ہیں کیونکہ مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور یہودی اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کو جھوٹا سمجھتے ہیں. یہودی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نبی سمجھتے ہیں. تو آپ جس بنیاد پر ان سے یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ظلم نہ کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، مار پیٹ نہ کریں، وہ تو کریں گے. وہ کیا کریں گے؟ عیسائی بھی کریں گے، یہودی بھی کریں گے، ہندو بھی کریں گے، اور ان کا ساتھ دینے والے بھی کریں گے. تب آپ کیا کر لیں گے؟ اسلام غالب کیے بغیر یہ مسئلہ حل آپ سے نہیں ہوگا، یہ بات لکھ کے رکھ لیں. اور اسلام غالب کرنے کے لیے آپ کو کرامات اور معجزات کا سہارا لینا پڑے گا، یہ بھی آپ نوٹ کر لیں. فزیکل ریسورسز، فزیکل پاور سے آپ غیر مسلموں سے لڑائی نہیں کر سکتے اس دور میں. ابھی تو نہیں کر سکتے، بعد میں کبھی مسلمانوں نے کوئی ترقی حاصل کر لی تو تب کی تب دیکھیں گے. ریئلسٹک گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ آپ لوگوں کی بینڈ بجا دی ہے ان غیر مسلموں نے. ایک ایک کر کے ماریں گے یہ سب کو، اور ان کا ساتھ دینے والے منافق اور غدار اسلام وہ بھی ماریں گے. وہ چھپ کے مار رہے ہیں، یہ کھل کے مار رہے ہیں، یہ مل بانٹ کے مار رہے ہیں مسلمانوں کو. آپ کیا کر لیں گے؟ آپ کو گرفتار کر کیا تھا نا گرفتار. باقی کس نے کیا کہ کتنی مسلم ممالک کی کتنی آرمی پہنچی بچانے کے لیے. اب آگے کیا کرنا ہے؟ یا تو آپ بیان دیتے رہیں اور لوگ خوش ہوتے رہیں اور بھیک مانگتے رہیں ان لوگوں سے. یہ احتجاج کرنے سے، بھیک مانگنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، پہلے بتا رہا ہوں. یہ کام پچھلے 60 70 80 سالوں سے، 100 سالوں سے یہ پاکستان کے اندر کئی جماعتیں کر کے دیکھ چکی ہیں. سڑکوں پہ احتجاج کر کے دیکھ لیا، اسرائیل کے خلاف یہ کر لیا، وہ کر لیا. کیا ہوا؟ نہیں ہوا نا. ابھی یہ جو پاکستان میں ریسنٹ ایونٹ ہوا ہے، یہی اسرائیل کے کوئی جھنڈا اٹھا رہا ہے تو گرفتار، یہ کریں تو وہ، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ سوچے نا. ارے بھائی، آپ مسلمانوں کو کام کرنا ہی نہیں دیں گے وہ لوگ. کون؟ جو غیر مسلم ہیں. اور جو غیر مسلموں کا ساتھ دینے والے ہیں وہ بھی نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ غیر مسلموں نے تو اپنا پوری دنیا کے اندر غلبہ لیا ہوا ہے. بینکنگ سسٹم ان کے ہاتھ میں، فحاشی کا سسٹم ان کے ہاتھ میں، پون انڈسٹری کا سسٹم ان کے ہاتھ میں، پیسوں کا سسٹم ان کے ہاتھ میں. آپ کی پتہ نہیں کتنے ہی دنیا کی حکومتوں کو یہ کنٹرول کر رہے ہیں. تو آپ کا کس سے مطلب احتجاج کس سے کر رہے ہیں؟ مطلب یزید کے سامنے اگر حضرت امام حسین احتجاج کرتے اور اپنی آزادی کی بھیک مانگتے تو پھر کام ہو گیا تھا. جنگ کر لی تھی انہوں نے، سر نہیں جھکایا، سرنڈر نہیں کیا. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ جو کام کرنا ہوتا ہے نا وقت کے مطابق وہ کرنا پڑتا ہے. یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے. ٹیکنالوجی کے دور میں ان سے زیادہ پاورفل ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی ان کو شکست دی جا سکتی ہے، جو کہ آپ لوگوں کے پاس ابھی فی الحال نہیں ہے. فزیکل طور پہ، اسپریچول طور پر ہے. اب آپ کو روحانیت پہ یقین ہے نہیں ہے، میں اس کا ذمہ دار نہیں، کیونکہ قرآن کے اندر اتنے واقعات ہیں جو سب کے سب اگر غور کیا جائے تو روحانیت سے ہی تعلق رکھتے ہیں. پہاڑ کے اندر سے اٹھنے کا باہر نکلنا، 100 سال بعد گدھے کا زندہ ہو جانا، یہ کہنا آسان ہے، اللہ نے کر دیا تھا تو کر کے پھر غیر مسلموں کو منوا لیں اس بات پر جو قرآن کا انکار کرتے ہیں. منوائیں نا، آپ ان کو کیوں نہیں منوا سکتے؟ منوا لیں. میں کہتا ہوں آپ آج ان سارے یہودیوں کو جو آپ کو مار رہے ہیں، آپ کے مسلمانوں کو مار رہے ہیں، میں کہتا ہوں آپ اور آپ کے سارے مسلمان، وہ جو سارے سمجھتے ہیں کہ منہ کے فائر کرنے سے ان کو منوا لیں گے، احتجاج کرنے سے منوا لیں گے، تو آپ لوگوں سے اگر ہو سکے تو جائیں ان یہودیوں کو مردے زندہ کروا کے دکھائیں اللہ سے کہ دیکھو تم جن خداؤں کی عبادت کر رہے ہو، یاوے کی اور جیزس کی، یہ سب جھوٹے خدا ہیں. تمہارے جھوٹے خدا تو ایک مرا ہوا بچڑ زندہ نہیں کر سکتے، اور ہمارا خدا دیکھو اللہ مردے زندہ کر سکتا ہے. یقین نہیں آپ کو؟ یقین ہے تو کروا لیں، کروائیں اور ان کو دکھائیں، چاند کے ٹکڑے کروا کے دکھائیں. ابے اللہ سے تو دعا کر سکتے ہیں نا، تو اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے کہ سورج کو مغرب سے لے آئے یا چاند کے ٹکڑے کر دے یا آسمان کو پھاڑ دے؟ پہاڑ سے جو اونٹی نکال سکتا ہے کیا زمین سے ہسدا نہیں نکال سکتا؟ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے. سوال یہ کہ اس کے کون سے بندے ہیں اس کے بہاف پہ چیلنج کرنے والے غیر مسلموں کو. یہ ہے سلوشن. اگر آپ چاہتے ہیں کہ غیر مسلم اسلام میں داخل ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ اسلام کی سچائی قبول کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ہتھیار چھوڑ دیں اور وہ بھی مسلمان بھائی بن جائیں آپ کو ان کو اسلام میں داخل کرنا ہوگا. اور اسلام میں داخل کرنے کے لیے ان کو اطمینان قلب دلانا ہوگا، اور وہ دلانے کے لیے آپ کو معجزات
استعمال کرنے پڑیں گے، اور ماضی کی کہانیاں نہیں، قصے کہانیاں نہیں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی قصے کہانیوں سے کام نہیں ہوگا اور پھر کس سے ہوگا، نشانیاں میرے پاس بہت ہیں، بہت نشانیاں ہیں، بہت پریکٹیکلس ہیں، لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ ایک فیک کام ہے، لیٹ فار دا سیک آف آرگومنٹ، تو ریئل ٹائم میریکل دکھانے کے لیے بھی بندہ موجود ہے پاکستان کے اندر، پاکستانی مولانا ابرار عالم پاکستانی، جائیں کانٹیکٹ کریں ان سے، وہ بندہ مردے زندہ کر کے دکھانے کے لیے بھی تیار ہے، سورج مغرب سے نکالنے کے لیے بھی تیار ہے، چاند کے ٹکڑے کرنے کے لیے بھی تیار ہے، اور بھی جو جس قسم کا معجزہ غیر مسلم ڈیمانڈ کریں گے وہ بندہ وہ اس ٹائپ کے معجزہ دکھانے کے لیے تیار ہے اللہ کی مدد سے۔ اس بندے نے آج سے 10 سال گزر چکے ہیں چیلنج کیا ہوا غیر مسلموں کو، جائیں چلیں سپورٹ کریں اس کو۔ آپ کو شہرت مل گئی، اس بندے کو شہرت کی ضرورت نہیں ہے، یا تو آپ وہ کام کر لیں یا اس بندے کو سپورٹ کریں، وہ کر لے گا۔ اور غیر مسلموں کے ساتھ اتنے غیر مسلم ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں، ملینز آف مارچ ہو رہی ہے، تو یہ سارے ملینز لاکھوں کروڑوں اربوں غیر مسلم اسلام میں آ جائیں گے، پوری دنیا کے اندر اسلام کا غلبہ ہو جائے گا۔ یہ کریں آپ، یہ ہے اصل کرنے کا کام جو آپ نے کرنا، اور یہ آپ کو کرنا پڑے گا، تب جا کے آپ کو کچھ ملے گا یہ جو آپ چاہ رہے ہیں، ورنہ نہیں ملنے والا، ورنہ بیٹھے رہے امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں، اور اس وقت تو جنگ ہو جائے گی، وہ تو دجال کا ٹائم ہوگا، وہ تو ابھی پتہ نہیں کس ٹائم ہے۔ ہم آج کی ابھی کی بات کر رہے ہیں، یہ جو اکثر مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے نا کہ وہ جی امام مہدی کریں گے، امام مہدی کریں گے، کھانے پینے کا کام خود کرتے ہیں، باقی اصل کام امام مہدی کے ذمہ تھوپا ہوا ہے، خود کچھ نہیں کرنا ہے۔ تو پھر آپ احتجاج بھی نہ کریں، امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام نے اگر کرنا ہے اور آپ کا بھی اگر یہی عقیدہ ہے تو پھر آپ بھی بیٹھ جائیں گھر پہ اور بیٹھ کے انتظار کریں مسلح پکڑ کے، جب وہ آئیں گے وہ کر لیں گے، وہ کرا لیں گے آزاد مسلمانوں کو۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں اپنے ایفرٹس کرنے ہیں، تو پھر جو ایفرٹس کرنے ہیں اس میں کوئی سپورٹ کر سکتا ہے یا مدد کر سکتا ہے، میں نے اس بندے کا نام بتا دیا، زیادہ آپ کو جو ہے نا میں نے ٹائم برباد نہیں کیا کہ وہ میں جانتا ہوں میں بتاؤں گا نہیں، کلیئر بات ہے۔ یوٹیوب پہ جائیں، لکھیں مولانا ابرار عالم پاکستانی، گوگل پہ لکھیں مولانا ابرار عالم پاکستانی، انفارمیشن مل جائے گی، کانٹیکٹ کر لیں اور جو مرضی بات چیت کریں۔ میں نے بتا دیا یہ ایک بندہ ہے میری نالج میں فی الحال، یہ ایک بندہ ہے، یہ ایک مولانا ہے جو اسلام کو غالب کرنے میں آپ لوگوں کی مدد کر سکتا ہے، جنگوں کو رکوانے میں مدد کر سکتا ہے، اور جو آپ چاہ رہے ہیں کہ جی امن ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ بندہ ایک عالم دین بھی ہے، عالم عامل بھی ہے، عالم بھی ہے، عامل بھی ہے، اور عارف باللہ بھی ہیں اللہ کے فضل سے۔ جائیں کانٹیکٹ کریں اور کروائیں اپنے مسئلے حل۔ آپ کے غزہ کے جو لوگ بیمار ہو رہے ہیں، فلسطین کے، کشمیر کے، سوڈان کے جو بیمار ہو رہے ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہے، وہ بندہ ان کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے اپنے جو ہے نا وہ ایکسپرٹیز کے لیے ایکسپرٹیز کو استعمال کر سکتا ہے۔ لا علاج مریضوں کو ٹھیک کرنے کے ایکسپرٹ ہیں وہ، ریموٹلی گھر سے بیٹھے ہوئے، ہاں ڈسٹینس پہ، جیسے وہ سلیمان علیہ السلام کے دربار ہی تھا نا ایک، وہ گھر سے بیٹھے بیٹھے جو ہے نا اس نے تخت بلقیس ٹرانسفر کیا تھا، وہ اپنے گھر پہ بیٹھے بیٹھے لا علاج مریض کا علاج اور آپریشن کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ان کے پاس علم ہے، اللہ نے دیا ہے ہنر، ان کی محنت ہے، قربانی ہے، ریاضت ہے، جو بھی ہے، بندہ میں نے بتا دیا ہے، آگے آپ کی مرضی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔